جہاں سے ان کا کیریئر شروع ہوتا ہے وہ 1900 ہے، جب وہ صرف 24 سال کے نوجوان تھے اور وہ پریزیڈنسی مجسٹریٹ تھے ممبئی کے اندر. اور ویسے ڈاکٹر ریاض احمد نے قائد اعظم کے جو فارمیشنل ایئرز ہیں ان کے بارے میں اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ان 6 منتھس میں قائد اعظم کے 73 ایسے کیسز ہیں جن کو بعد میں لیگل ریفرنس کے طور پہ سائٹ کیا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا اس کی کیا ورتھ ہے، یہ وکلاء اور پروفیسر صاحب اس کو بہتر جانتے ہیں، لیکن ڈاکٹر ریاض احمد کے بقول یہ ایک غیر معمولی بات ہے کہ ایک اتنے ینگ مجسٹریٹ، ایک ینگ لائر کے اتنے زیادہ تعداد میں کیس وہ کہیں بھی سائٹ کیے جاتے ہیں. اور اس وقت سر چارلز نے قائد اعظم کو یہ کہا تھا کہ آپ کی یہ ٹیمپریری مجسٹریٹ شپ ہے، میں اس کو پرماننٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو اس کے عوض 1500 روپیہ ہر ماہ ملیں گے آپ کی جاب کے. قائد اعظم محمد علی جناح نے، جو اس وقت مسٹر جناح تھے، یہ کہہ کے ریفیوز کر دیا کہ میرے لیے 1500 روپیہ یومیہ کمانا بھی ممکن ہے، اس لیے میں 1500 روپیہ ماہانہ کمانے پہ اکتفا نہیں کروں گا. اور یہ ٹائم نے ثابت کیا کہ وہ ہندوستان کے سب سے ایکسپینسو کانسٹیٹیوشنل لائر بنے محمد علی جناح. یہ انہوں نے اس وقت کہا جب ان کے کیریئر کا آغاز تھا. ہم یہاں پہ اپنی ہسٹری کے اس تسلسل کو جب بھولتے ہیں تو بنیادی طور پہ ہم اپنے آپ کو آئیڈیا آف پاکستان سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں. اگر جناح کی بات ہو اور اس کے ساتھ اس کی بہن جسے وہ فاطی کہہ کے پکارتے ہیں، اس مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی بات نہ ہو تو یہ تقریب مکمل نہیں ہو سکتی. وہ عزم کی، ہمت کی، حوصلے کی نہ صرف خود ایک داستان ہے بلکہ اپنے بھائی کی تنہائیوں کی سب سے بڑی معاون اور ساتھی اور رفیق تھی. اور اس نے اپنے کردار سے یہ ثابت کیا کہ جو زینب کو مانتے ہیں وہ اپنے بھائی کا ساتھ آخر دم تک نہیں چھوڑتے اور مشکل میں بھی اس کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہیں. سلام اللہ علیہ. اس لیے ہم جس تاریخ کے اندر سانس لیتے ہیں، جس تاریخ کے اندر پرورش پاتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو اس تاریخ سے ڈسکنیکٹ کرتے ہیں ہم کچھ نہیں ہیں. اقبال کا جو تصور تاریخ ہے وہ کہتا ہے کہ یاد عہد رفتہ میری خاک کو اکسیر ہے، میرا ماضی میرے استقبال کی تفسیر ہے. کہ گزری ہوئی یادیں مجھے اس لیے سکون دیتی ہیں کیونکہ میں ان حسین یادوں سے اپنے حسین مستقبل کی تصویر دیکھتا ہوں. اگر گزری ہوئی حسین یادیں نہ ہوں میرے پاس تو کوئی حسین مستقبل مجھے نظر نہیں آتا. جن لوگوں کا ہمایوں احسان صاحب نے نام لیا، غزنویوں کو، ایبکوں کو، خلجیوں کو، تغلقوں کو، لودھیوں کو، مغلوں کو اور سینٹرل ایشیا سے آنے والے ان عظیم جرنیلوں کو، صوفیاء کو، سکالرز کو اگر آپ یہاں چیرش نہیں کریں گے، ان کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے، انگریز ہندو کے پھیلائے ہوئے اس پروپیگنڈے کا حصہ ہوں گے کہ تمہاری تاریخ کوئی تاریخ نہیں، تمہارا کلچر کوئی کلچر نہیں، تمہارا لٹریچر کوئی لٹریچر نہیں. پڑھیے ایڈورڈ سعید کی کلچر اینڈ امپیریلزم، کس طریقے سے ہماری ذہنیت کو غلام بنایا گیا. اگر ہم ان لوگوں کو سیلیبریٹ نہیں کرتے ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے. اگر آپ اپنا بڑا فیوچر دیکھنا چاہتے ہیں آپ جناح کو سیلیبریٹ کریں، آپ اقبال کو سیلیبریٹ کریں، آپ سر سید کو سیلیبریٹ کریں، آپ ٹیپو سلطان کو سیلیبریٹ کریں، آپ احمد شاہ ابدالی کو سیلیبریٹ کریں، آپ اورنگزیب عالمگیر کو سیلیبریٹ کریں، آپ بلبن کو سیلیبریٹ کریں، آپ تغلق کو سیلیبریٹ کریں، آپ لودھی کو سیلیبریٹ کریں، آپ اپنی تاریخ کے اس پورے تسلسل کو اور دورانیوں کو سیلیبریٹ کریں جس میں علی حجویری آتا ہے، جس میں معین الدین اجمیری آتا ہے، جس میں شیخ احمد سرہندی آتا ہے، جس میں سلطان باہو آتے ہیں، جس میں یہ تمام جلیل القدر صوفیاء آتے ہیں. آپ نے
جان والبرج کی کتاب دیکھیں، کیلیفٹ آف ریزن، اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ جب پوری دنیا اسلام کے اندر منطق ختم ہو رہی تھی، لاجک مر رہی تھی، یہ ہندوستان کے مسلمان تھے جنہوں نے کلچر آف لاجک کو ریوائیو کیا۔ ہم تو وہ قوم ہیں، جب پوری دنیا اسلام علمی طور پہ یتیم ہو رہی تھی، ہم دنیا کے اندر فلرش ہو رہے تھے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو جنا کے ویژن کے مطابق اس تاریخ کے دورانیے سے کنیکٹ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس وقت جس کنفیوژن کی پروفیسر صاحب نے حوالہ دیا، وہ کنفیوژن اسی لیے پھیلایا جاتا ہے کہ یہاں لوگ کنفیوز ہوں اپنی تاریخ کے بارے میں، اس لیے کہ یہ کنفیوز ہوں اپنے مستقبل کے بارے میں۔ میری روشن تاریخ میرے روشن مستقبل کی گواہی دیتی ہے، اور یہ جنا جو اس پسماندہ ترین قوم میں اللہ نے پیدا کیا تھا، میں اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تاثیر سے مایوس نہیں ہوں، اور میرا یقین ہے کہ یہاں کوئی اور دماغ اٹھے گا، کوئی اور وجود سامنے آئے گا جو جنا کی طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے لبریز ہوگا۔ اور تاریخ کا یہ دورانیہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے؟ ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہے۔ اس قوم کی 1400 سال کی تاریخ جنات جیسے عظیم لوگوں سے بھری ہے، اور اس قوم کے آنے والے 1400 سال بھی کبھی بھی جنات جیسے عظیم لوگوں سے محروم نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ ہمارا یقین ہے جو ہمیں زندہ رکھتا ہے۔